بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل افعال المقاربت، یہ فصل ہے افعال مقاربہ کے بیان میں۔ ہی افعال وضعت للدلالت علی دنو الخبر لفاعلها وهي ثلاثة اقسام۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ افعال مقاربہ کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، بالکل آسان سی تعریف ہے کہ افعال مقاربہ ان افعال کو کہا جاتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خبر فاعل کے بالکل قریب ہے، یعنی یہ کام ہونے والا ہے، خبر فاعل کے بالکل قریب ہے، مطلب یہ کام بالکل ہونے والا ہے۔ الاول للرجا، اس کی پھر آگے تین اقسام ہیں، ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے رجا۔ رجا کا معنی ہوتا ہے امید، یعنی افعال مقاربہ میں سے کچھ افعال ایسے ہیں کہ جو امید پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ کام ابھی بس ہو جائے گا، یہ کام ابھی ہو جائے گا۔ رجا کا معنی امید ہوتا ہے نا، رجا، رجا کا معنی کہتے ہیں امید۔ الاول للرجاء، سب سے پہلے ہے رجا، امید کے لیے۔ وهو عسى وهو فعل جامد لا يستعمل منه غير الماضي، وهو في العمل مثل كاد إلا أن خبره فعل مضارع مع أن نحو عسى زيد أن يقوم۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ عسى کا معنی بیان فرماتے ہیں کہ عسى جو ہے یہ فعل جامد ہے، جیسے اسم جامد ہوتا ہے نا، جیسے رجل، یہ جامد ہے، اس سے کوئی اور الفاظ نہیں بنتے۔ اسی طرح فعل بھی جامد ہوتے ہیں، جیسے عصا، یہ جامد فعل ہے، اس سے ماضی کے علاوہ کوئی اور صیغہ استعمال نہیں ہوتا، اور یہ عمل کرنے میں قادہ کی طرح ہے، عمل کرنے میں یہ کس کی طرح ہے؟ قادہ۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اس کی خبر فعل مضارع ہوگی ان کے ساتھ، قادہ میں تو یہ شرط نہیں ہے نا کہ قادہ کی خبر فعل مضارع ہو ان کے ساتھ، لیکن عصا کی جو خبر ہے وہ فعل مضارع ہوگی اور ان کے ساتھ ہوگی۔ جیسے آپ کہتے ہیں عسا زید ان یقوم، امید ہے کہ زید کھڑا ہو جائے گا، یعنی زید کے کھڑے ہونے کے قریب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ زید کے کھڑے ہونے کی مجھے امید ہے کہ ابھی وہ کھڑا ہو جائے گا۔ الاول للرجائی، سب سے پہلے ہے جو امید کے لیے آتے ہیں، وہ عسا، وہ عسا ہے، وہ فعل جامد، یہ فعل جامد ہے، لا یستعمل منه غیر الماضی، ماضی کے علاوہ کوئی اور اس سے مستعمل نہیں ہے، وہ فی العمل مثل قادہ، اور یہ عمل میں قادہ کی طرح ہے، الا ان خبرہ فعل مضارع، مگر یہ کہ اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے مان ان کے ساتھ، نحو جیسے عسى زید ان یقوم۔ ويجوز تقدیم الخبر على اسمه نحو عسى ان يقوم زید۔ یہاں سے ایک فائدہ بیان فرما دیا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عسا کی جو خبر ہے جائز ہے کہ وہ عسا کے اسم سے مقدم ہو، جیسے عسى ان يقوم زید، اب عسا کا اسم ہے زید، خبر ہے ان یقوم، خبر بعد پہلے آ گئی اور اسم بعد میں چلا گیا، ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ وقد يحذف ان نحو عسى زید یقوم، یہاں سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، ان کو ہر جگہ ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، جیسے عسى زید یقوم۔ والثانی للحصول، افعال مقاربہ میں سے دوسرا فعل وہ ہے کہ جو حصول کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور وہ ہے قادہ، اور اس کی خبر مضارع ہی ہوتی ہے لیکن ان کے بغیر، جیسے قاد زید یقوم، قاد زید یقوم۔ اب یہاں پر یہ حصول کے معنی میں ہے، یعنی یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خبر کا حصول فاعل کے لیے بہت قریب ہے یقینی طور پر، یا امید نہیں ہوتی، جیسے اوپر کہا تھا نا عسى زید یقوم، امید ہے کہ زید کھڑا ہو جائے گا، یہاں امید نہیں ہوتی، بلکہ جو قاعدہ ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خبر کا حصول فاعل کے لیے یقیناً قریب ہے، یعنی یقین کے معنی میں یہ ہوتا ہے، یہ امید کے معنی میں نہیں ہوتا، جیسے قاد زید ان یقوم، یقیناً ان قریب زید کھڑا ہو جائے گا، یقیناً ان قریب زید کھڑا
ہو جائے گا، یعنی زید کے ان قریب کھڑے ہونے کا یقین ہے آپ کو، تب آپ یہ بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو امید ہے تو پھر آپ عصا کا استعمال کریں گے۔ وسانی للحصول، اور دوسرا فعل جو ہے وہ حصول کے لیے آتا ہے، وہ کاد، اور وہ کاد ہے، اور اس کی خبر مضارع ہوتی ہے دون ان کے بغیر، نحو جیسے کاد زید یقوم، ان اور کبھی ان داخل بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے کاد زید ان یقوم۔ والثالث للأخذ والشروع في الفعل وهو طفق وجعل وقرب وأخذ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تیسری قسم کو بیان فرماتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ متکلم فاعل کے لیے خبر کے حصول کے قریب کی خبر دیتا ہے، متکلم فاعل کے لیے خبر کے حصول کے قریب کی خبر دیتا ہے، کہ بالکل ان قریب فاعل یہ کام شروع کرنے والا ہے، ان قریب فاعل یہ کام شروع کرنے والا ہے، اور اس کے لیے یہ والے افعال استعمال ہوتے ہیں، طفقہ، جعل، قرب اور اخذ۔ والثالث للاخذ والشروع فی الفعل، تیسری قسم وہ ہے کہ جو فعل کو شروع کرنے میں دلالت کرتی ہے، دلالت کرتے ہیں، یعنی وہ افعال ہیں کہ جو دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ فاعل فعل کو شروع کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، فاعل فعل کو شروع کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اور اس کے لیے چار افعال استعمال ہوتے ہیں، طافقہ، جعلہ اور قربہ اور اخذ۔ وَإِسْتِعْمَالُهَا مِثْلُ قَادَ، اور ان کا استعمال قادہ کی طرح ہی ہے، نحو جیسے طافق زید یکتب، زید کتابت شروع کرنے والا ہے، وَأَوْشَكَ وَإِسْتِعْمَالُهَا مِثْلُ عَصَا وَقَادَ، دوسرا ہے اوشکا، ایک ہو گیا طافقہ، دوسرا ہو گیا اوشکا۔ اوشکا کا استعمال عصا اور قادہ کی طرح ہی ہے، یعنی کبھی اس کی خبر ان کے ساتھ آئے گی اور کبھی اس کی خبر ان کے بعد آئے گی۔ اچھا، طافقہ تو پچھلے کے ساتھ ہوگا نا، طافقہ، جعل، اخذ۔ اوشکا بھی اسی طرح ہی ہے، یعنی اوشکا بھی ایک فعل مقارب ہے، اور وہ عصا اور قادہ کی طرح مستعمل ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ فصل فعل التعجب ما وضع لانشاء التعجب، فعل تعجب وہ فعل ہوتا ہے کہ جو تعجب کو پیدا کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، یعنی آپ اپنے تعجب کا اظہار کرتے ہیں ان افعال کے ذریعے، اور اس کے دو صیغے ہیں، ما افعلہ، جیسے ما احسن زیدن، اب یہ ما افعل یہ وزن ہے ما احسن کا، اور ہو ضمیر استعمال ہوئی ہے زید کی جگہ، اس کا ترجمہ ہے ای شیء احسن زیدن، کہ کس چیز نے زید کو اتنا خوبصورت بنا دیا۔ وفی احسن ضمیر ہوا فاعلہ، یہاں سے ترکیب کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ افعال تعجب میں جو پہلا فعل ہے ما افعلہ، اس میں آپ فاعل بنائیں گے افعلہ کے اندر ہوا ضمیر کو، اور ہو ضمیر کو ذکر کریں گے، یا پھر ہو ضمیر کی جگہ کسی اسم کو ذکر کریں گے جو کہ مفعول بھی بنے گا۔ وفی احسن ضمیر ہوا فاعلہ، احسن میں ہوا ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، وافعل به دوسرا فعل ہے افعل به، جیسے احسن بزید، اب افعل کی جگہ احسن اور به کی جگہ بزید۔ ولا یبنى یعنی الا مما یبنى منه افعل التفضیل، یہاں سے ایک قاعدہ بیان فرما دیا، آسان سا قاعدہ ہے کہ افعال تعجب انہی مصادر سے استعمال ہوتے ہیں جن مصادر سے افعال التفضیل، اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے، اور اس میں تفضیل کن مصادر سے استعمال ہوتا ہے؟ ثلاثی مجرد کے ان مصادر سے جن کے اندر رنگت والا اور عیب والا معنی نہیں پایا جاتا، جن کے اندر رنگت والا اور عیب والا معنی نہیں پایا جاتا۔ ولا یبنیانی، اور ان دونوں کو یعنی فعل تعجب کے دونوں فعل جو ہیں ان کو نہیں بنایا جاتا، الا مما یبنى منه افعال التفضیل، مگر وہ مصادر کے جن سے فعل افعال التفضیل بنتا ہے، یعنی اس میں تفضیل بنتا ہے۔
وَيُتَوَصَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ بِمِثْلِ مَا أَشَدَّ اسْتِخْرَاجًا فِي الْأَوَّلِ وَاشْدُدْ بِاسْتِخْرَاجِهِ فِي الثَّانِي كَمَا عَرَفْتَ فِي اسْمِ التَّفْضِيلِ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں، وہ بالکل آسان سا فائدہ ہے کہ جیسے آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ اس میں تفضیل جن مصادر سے استعمال نہیں ہوتا، اس میں تفضیل جن مصادر سے استعمال نہیں ہوتا، ہم ان مصادر کو منسوب ذکر کر کے ان مصادر کے ملتے جلتے الفاظ اس میں تفضیل کے وزن پر لے آتے ہیں اور اس میں تفضیل کا معنی ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی اگر آپ کو فعل تعجب کا معنی چاہیے ان مصادر سے جن سے فعل تعجب استعمال نہیں ہوتا، آپ کیا کریں گے؟ ان مصادر کے وزن بنا لیں گے، ان مصادر سے جو آپ کو معنی چاہیے اس معنی کے اعتبار سے لفظ ڈھونڈ کر فعل تعجب کا وزن بنا لیں گے، اور اس کے بعد پھر پہلے صیغے میں مصدر کو حالت نصبی میں ذکر کر دیں گے اور دوسرے صیغے میں مصدر کو حرف جار کے ساتھ ذکر کر دیں گے۔ ہو گئی پاپا کل جیسے پہلی مثال اس کی دیکھیں انہوں نے دی ہے ما اشد استخراجن، ما اشد استخراجن۔ اب اس میں دیکھیں استخراج مصدر ہے، اب استخراج مصدر سے فعل تعجب تو استعمال نہیں ہو سکتا، تو ہم فعل تعجب کا معنی حاصل کرنے کے لیے ما افعل کے وزن پر ما اشد لے آئے، ما اشددا جو کہ اصل میں تھا، اور استخراج مصدر کو حالت نصبی میں ذکر کر دیا، جیسے اوپر تھا ما احسن زیدن، یہ پہلا صیغہ ہے، اور دوسرے صیغے میں افعل بھی لانا ہے نا، افعل بھی ما افعلہ وافعل بھی، تو افعل کی جگہ اشدد استعمال ہو جائے گا، اشدد بھی استخراج، یعنی استخراج مصدر حرف جار کے ساتھ استعمال ہو جائے گا۔ اچھا یہ بھی اشدد نہیں ہونا چاہیے، اشدد ہونا چاہیے، وہ اشدد بھی وَيُتَوَصَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ، اور ملایا جائے گا ان صورتوں میں جن صورتوں میں فعل تعجب کا استعمال ممتنع ہے، بِمِثْلِ مَا أَشَدَّ اسْتِخْرَاجًا، ما اشد استخراجن والی مثال کے ساتھ، وَأَشْدِدْ بِاسْتِخْرَاجِهِ، اور اشدد بِاسْتِخْرَاجِهِ والی مثال کے ساتھ، فی الثانی دوسرے فعل میں، کما عرفت فی اسم تفضیل، جیسا کہ آپ نے اس میں تفضیل میں یہ پڑھ بھی لیا ہے، ولا يجوز التصرف فيهما بتقدیم ولا تاخیر ولا فصل۔ یہاں سے ایک اور فائدہ بیان فرما دیا، یہ فائدہ بھی بالکل آسان ہے کہ جس طرح آپ نے پیچھے یہ پڑھا ہے کہ کبھی خبر اسم پر مقدم ہو رہی ہے، کبھی درمیان میں فاصلہ آ رہا ہے، لیکن فعل تعجب کے اندر نہ تو خبر اسم پر مقدم ہوگی اور نہ ہی درمیان میں آپ کسی قسم کا فاصلہ لا سکتے ہیں فعل تعجب کے اندر۔ ولا يجوز التصرف فيهما، اور ان دونوں کے اندر تصرف جائز نہیں ہے، بتقدیم ولا تاخیر، تقدیم و تاخیر کر کے، ولا فصل، اور نہ ہی جائز ہے کوئی کسی قسم کا فاصلہ لا کے۔ والمازنی اجاز الفصل بظرف نحو ما احسن اليوم زیدا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ امام مازنی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بیان فرماتے ہیں۔ امام مازنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افعال تعجب میں بھی اگر درمیان میں آپ ظرف کے ذریعے سے فاصلہ لے کر آتے ہیں تو یہ فاصلہ بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ما احسن اليوم زیدن، آج کے دن زید کتنا حسین لگ رہا ہے، کس چیز نے زید کو آج کے دن اتنا حسین بنا دیا، والیوم ظرف ہے تو ظرف کے ذریعے سے درمیان میں فاصلہ لایا جائے تو امام مازنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ والمازنی وجاز الفصل بالظرف، مازنی رحمۃ اللہ علیہ اجازت دیتے ہیں فاصلہ لانے کی ظروف کے اندر، جیسے ما احسن اليوم زیدن۔ چلے یہاں تک کرتے ہیں اس کو۔